بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑہا شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑہا درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر، جن کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور کروڑہا درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی آل پر اور سارے اصحاب پر، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی ہر التجا، ہر دعا کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایک مسلمان جن کا حضور کی ناموس کے لیے ایک کافر جن کو قتل کرنا۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، موضوع کی طرف جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل طبیعت اسلام کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ کے اندر ایک کافر ولید نامی کافر رہتا تھا، اور اس کے گھر کے اندر سونے کا بت تھا۔ ایک دن وہ اس بت کی پوجا کر رہا تھا کہ وہ بت حرکت کرنا شروع ہو گیا اور بولنے لگ پڑا، اور بولتے ہوئے اس بت نے کہا کہ اے لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ، اور وہ نہ ہی تو سچے رسول ہیں، نہ ہی سچے نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی ہرگز تصدیق نہ کرو۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر آیا اور اپنے دوستوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو بتایا کہ آج میرا معبود، میرا بت بول پڑا ہے، اور اس نے بول کر یہ کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہرگز ان کی تصدیق نہ کی جائے، ان کا دین سچا نہیں ہے، اس لیے ان کی تصدیق بالکل بھی نہ کی جائے۔ اور جب اس نے لوگوں کو بتایا، اپنے دوستوں کو بتایا، تو بہت سے لوگ اور دوست اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں، اور جا کر وہیں جملے جو اس نے بتائے تھے وہ بت بول رہا تھا، تو ان لوگوں نے دوسرے دن اعلان عام کر دیا۔ ولید جو کافر تھا اس نے اعلان عام کیا کہ سارے مکہ والے میرے گھر کے اندر جمع ہوں گے تاکہ میرے بت کی وہ آواز، وہ الفاظ سن سکیں۔ تو اس دعوت عام میں انہوں نے حضور علیہ السلام کو بھی بلایا۔ کریم آقا علیہ السلام بھی اس کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب اس کے گھر کے اندر کریم آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو بت بول پڑتا ہے، اور بول کر کہتا ہے اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
ان پر ایمان لے آؤ، جو وہ دین لے کے آئے ہیں وہ سچا دین ہے، ان کا رب بھی سچا ہے، ان کا دین بھی سچا ہے، اس لیے سارے لوگ ان پر ایمان لے آؤ۔ اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے، اگر ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ جب سب لوگوں نے یہ بات بت سے سنی تو ولید بہت غصے میں آ گیا، جو اس بت کا مالک تھا، سونے کا بنا ہوا بت، اس نے فوراً زمین پر دے مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فتحانہ انداز میں جب واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار کریم آقا علیہ السلام کو ملا، جو سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس تلوار سے خون بہ رہا تھا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر جب وہ رکا تو میرے آقا نے پوچھا، اے بندے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کدھر سے آیا ہے؟ تو وہ بول کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں جن ہوں، مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں جبل طور پر رہتا ہوں، میں کہیں بار گیا ہوا تھا، تو جب گھر واپس آیا تو میرے گھر والے سارے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کافر جن ہے جو کل مکہ کے اندر ولید نامی کے بت میں، ولید نامی کے گھر جو بت پڑا ہوا ہے اس میں داخل ہوا ہے، اور داخل ہو کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ آج اس کا پھر یہی پروگرام ہے کہ وہ جائے گا اور سارے لوگوں کے سامنے کریم آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ کرے گا۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں گھوڑا لے کر، تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور اس کو میں نے راستے ہی میں قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ، جو آج آپ نے اس بت سے تقریر سنی وہ میں تھا، میں اس بت کے اندر داخل ہو گیا اور میں نے وہ تقریر آپ کے حق میں لوگوں کو سنائی تاکہ آپ پر لوگ ایمان لے آئیں۔ جب یہ قصہ اس جن سے کریم آقا علیہ السلام نے سنا تو کریم آقا علیہ السلام اس جن پر بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کے حق میں دعا فرمائی۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پتہ چلا جو عزت ناموس پر، حضور علیہ السلام کی عزت پر پیرا دیتا ہے، اللہ پاک کے رسول اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی کریم آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا عامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔